आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी फ़िलहाल में मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है रात में, करीब करीब रात के 12 बजे के बाद ही मैं वीडियो शूट करती हूँ। सो लेती हूँ, उसके बाद उठती हूँ, फिर वीडियो शूट करती हूँ। फिर भी भाई आप लोग वीडियो नहीं देखते तो बड़ा दुख होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो शूट करती हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ भाई। और मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई जल्द से जल्द एक ब्लॉग बना के दूंगी भाई। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लाइक तो कर देती हूँ पर रिप्लाई नहीं दे पाती। कभी कभी लगता है कि इन भाई के कमेंट का रिप्लाई मुझे देना चाहिए, पर मैं नहीं दे पाती हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। आप लोग तो समझते होंगे कि वीडियो ढूंढना फिर उसको बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल में दिवाली का टाइम है और आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में जब दिवाली का टाइम आ जाता है तो 1 महीने पहले से ही पटाखे वगैरह लोग फोड़ने लगते हैं। और ये हमारी कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं भाई कि जब चाहे तब आप किसी को मना कर सकते हो। और पटाखों की आवाज़ तो घर के अंदर तक आनी ही है, यह भी आप जानते हो। तो आपको डिस्टर्ब होगा, आपके वीडियो तक पहुंच जाएगा, इसलिए मैं अपनी नींद को जाया करके आधी रात पे वीडियो बना लेती हूँ। सुबह आपके पास मुझे अपलोड करना है 12 साढ़े 12 बजे तक, तो वो हाँ जी हो जाता है। फिर आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं वो आपकी मर्जी हो जाती है ही है। तो मैं अब, मेरे भाई मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरे से मिल रहे हैं मेरे भाई, तो मुझे तो वीडियो लाना ही है। अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी, आपसे सीखूंगी, आपसे जानूंगी, आपसे समझूंगी, तो आपके पास मैं वीडियो से चलाऊंगी। चलिए फटाफट मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो का टाइटल होने वाला है हिस्ट्री ऑफ ग्रेटेस्ट इस्लामिक बैरियर, सुल्तान नूरुद्दीन जैदी। नहीं सॉरी, जैदी नहीं है, जंगी है। तो सुल्तान नूरुद्दीन के बारे में आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाती हूँ जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा। और अगर आपने सुना है इनके बारे में ना, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा मेरा वीडियो बिना देखे। तो चलो दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन फातेह और मिसाली हुक्मरान थे। आपका पूरा नाम अल मलिक अल आदिल नूरुद्दीन अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अमादुद्दीन जंगी था और आप बहुत ही नेक और इबारत गुजार शख्स थे जी। नूरुद्दीन जंगी 1118 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 15 मई 1174 को 56 वर्ष की उम्र में हुआ। आपके वालिद का नाम इमादुद्दीन जंगी था, जो खुद भी एक अजीम मुस्लिम हुक्मरान थे। इनकी वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे सैफुद्दीन गाजी और छोटे बेटे नूरुद्दीन जंगी के दरमियान सल्तनत का बंटवारा हो गया। लिहाजा नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में हलब की सल्तनत, जबकि सैफुद्दीन गाजी को मौसल की हुक्मरानी दे दी गई। इन दो सल्तनतों के दरमियान बॉर्डर नहर अल खबूर नामी दरिया था। नूरुद्दीन ने अपनी कायदाना सलाहियतों और जंगी हिकमत अमलियों के जरिए हुक्मरान बनने के कुछ ही अरसा बाद आसपास मौजूद ईसाई रियासतों को शिकस्त देकर इन पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने मुल्क शाम और ईरान के पास मौजूद मुसलमान रियासतों का इत्तेहाद भी कायम किया और यूं सलेबी दुश्मनों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। 1147 में मोइनुद्दीन, जो कि दमिश्क के गवर्नर थे, इनके साथ भी इत्तेहाद के लिए एक मुआहदा किया गया, जिसके मुताबिक नूरुद्दीन जंगी ने मोइनुद्दीन की बेटी इस्मतुद्दीन खातून से शादी की। आपने अपने दौरे हयात में बेशुमार जंगें ईसाइयों से लड़ी और बेदर पे फतुहात के जरिए अपनी सल्तनत को मजीद वसअत दी। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बैतुल मक़दस को फतह करना था। यहाँ तक कि आपने अलग से एक मिंबर बनवाकर अपने पास रखा हुआ था कि जब आप बैतुल मक़दस को फतह करेंगे तो इसे मस्जिद अक्सा में अपने हाथों से खुद नस्ब करेंगे। मगर आपके दौरे हयात में ऐसा मुमकिन ना हो सका। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद आपके सिपह सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसे फतह किया और आपका वो मिंबर अपने हाथों से मस्जिद अक्सा में नस्ब किया। इब्ने असीर कहते हैं कि मैंने खुलफाए राशिदीन और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बाद नूरुद्दीन जंगी से बेहतर सीरतमंद और आदिल हुक्मरान नहीं देखा। यहाँ तक कि एक मरतबा आपकी अहलिया ने तंगी की शिकायत की तो आपने अपनी 3 दुकानें, जिनकी सालाना आमदनी 20 दिनार थी, इनको खर्च के लिए दे दी। जब आपकी बीवी ने इसे कम समझा तो आपने जवाब दिया कि इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये और जो कुछ तुम मेरे पास देखती हो वो सब मुसलमानों की अमानत है। मैं तो महज इनका खजांची हूँ, लिहाजा मैं तुम्हारी खातिर इस अमानत में खयानत करके जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी वो अजीम इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई और उन्होंने नूरुद्दीन जंगी को एक बहुत अहम मनसब सौंपा। वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज पढ़कर सो गए और ख्वाब में इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सुल्तान को ख्वाब में 2 और चेहरे भी दिखाई दिए,
جو کہ 2 عمر رسیدہ افراد تھے جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کی بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھیں۔ اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یوں یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ یوں نماز ادا کر کے وہ دوبارہ سونے کے لیے بستر پر چلے گئے، اور جیسے ان پر دوبارہ نیند کا غلبہ ہوا، دوبارہ سے انہیں وہی خواب دکھائی دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور 2 مکروہ چہرے دوبارہ دکھائی دیے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ وضو کر کے نوافل ادا کیے اور تیسری مرتبہ سونے کے لیے لیٹے۔ اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے؟ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا۔ انہوں نے تمام خواب سننے کے بعد فرمایا کہ لگتا ہے کہ مدینے میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 20 مزید افراد کے ہمراہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ دوستو، دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل تھا، جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا، مگر سلطان نے بنا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اسے محض 16 دن میں طے کیا۔ اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے ہر خاص اور عام شخص کو دعوت دی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ لہٰذا سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے اور وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی پسند نہیں کرتے۔ سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ایک سرنگ کھدی ہوئی ہے اور یہ روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روضہ رسول تک سرنگ کھود کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان پھینک آتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی، یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے وہی موقع پر ہی ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا۔ جبکہ اس واقعے کے بعد سلطان زار و قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہیں منتخب کیا، جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ صحیح بات۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بھی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک ایماندار، قناعت دار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہسپتال بھی قائم کیے۔
جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حاجیوں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت بھی منعقد کرتے تھے، جس میں آپ اپنے گورنروں، جرنیلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاف بھی اگر کوئی شکایت ہوتی تو ان کو سن کر ان کا سدجواب کرتے۔ سلطان نور الدین ایک نہایت ذہین اور جرأت مند شخص تھے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے حسن بن صباح کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ یوں اسلامی تاریخ کا عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ But what happened after that? آواز نہیں ہے تو یہ ہوا تھا بھائی سلطان نور الدین زیدی کے ساتھ میں، جو مطلب ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ یہ چیز میں نے اکثر نوٹس کی، جو بہت اچھے انسان ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بتاؤ اتنا زیادہ دان دیا کرتے تھے، پیسہ دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور مدرسے کھلوا رکھے تھے لوگوں کو، جو غریب لوگ تھے ان کو بہت زیادہ آرتھک استھتی میں ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، پڑھائی کروایا کرتے تھے لوگوں کو، کھانے آنے کی دقت ہوا کرتی ہوگی تو کھانے کا بھی بندوبست کرایا کرتے تھے، باقی جن کو کوئی بیمار ہو یا کچھ تو ان کو اپچار کی سویدھا بھی کرایا کرتے تھے، اتنا سب کچھ کیا کرتے تھے۔ پھر بھی ان کے ساتھ لاسٹ میں کیا ہو گیا، ان کو زہر دے دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی کا زمانہ نہیں، زمانہ بہت پہلے کا خراب تھا، پہلے سے ہی لوگ برے تھے، پہلے بھی لوگ برے تھے، اب بھی لوگ برے ہیں، اور کل بھی لوگ برے ہی رہیں گے۔ میں آج یہ جو ویڈیو لے کے آئی تھی سلطان نور الدین زیدی کے بارے میں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کبھی کبھی ہسٹری والے ویڈیوز بھی دیکھ لیا کریے، جس سے کہ ہم لوگ جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، جو لوگ پیچھے ہم لوگ کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنا یہ آج کا دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے اس ٹائم پہ کیا چل رہا ہے، اس ٹائم پہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو پیچھے ہم لوگ کے جو لوگ اتنا زیادہ اسٹرگل کر کے اتنا زیادہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کو سبھی لوگ بھول جاتے ہیں، ان کے نام و نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ان کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے۔ تو اس لیے میں اپنے چینل کے تھرو، بھلے میرے ویڈیو 8-10 لوگ ہی دیکھیں، میں بھی کتنے دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جتنے لوگ بھی دیکھیں گے ان کے پاس اس ویڈیو کا ٹائٹل تو پہنچے گا کہ سلطان نور الدین زیدی کوئی تھے، اور اگر اچھا لگے گا تو وہ لوگ کھول کے تو دیکھیں گے، کم سے کم ایک بار نام تو تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں پرانے سے پرانے ویڈیو لے کے آتی ہوں۔ تو ضرور بتائیے گا کیسا لگا آج کا ویڈیو، آج کا ٹائٹل، اور ہماری باتیں کیسی لگیں۔ لائک کر کے جائیے گا، چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز، میں کہہ نہیں رہی ہوں، میں بول رہی ہوں آپ سے ریکویسٹ کی طرح، چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور اپنے اچھے کامنٹس ضرور کریے گا، اچھی باتیں، جیسے میں بول دیتی ہوں آپ کامنٹس میں بول دیا کریے۔ مجھے سبھی کے کامنٹس میں ایک باری دیکھ لیتی ہوں، میں سبھی کے کامنٹس کا رپلائی کروں گی۔ چلیے ملتی ہوں میں کسی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، اپنے پورے پریوار کا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔